اور آج تم بیوی کے چکر میں ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. وہ ماں باپ 8 بچوں کو اکیلا پال دیتا ہے اور جب اس کی باری آتی ہے تو ابا کو تو رکھ لے اماں کو تو رکھ لے, کاٹ کے بٹوارا کر لو, کاٹ کے بوٹی بوٹی. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے, شرم. اور بعض ماں باپ کو تو بھکاری بنا دیتا. سن 5 دن ابا بڑے والے کے یہاں, پھر 4 دن چھوٹے والے کے یہاں, بھکاری بنا دیا ابا کو. توبہ 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 توبہ, یہ اولاد کے کارن. بحث چل رہی ہے بہوؤں میں, بیٹے سے لڑنے کا, بڑی والی نہیں کھلا رہی ہے تو میں کیوں کھلاؤں گی؟ کمی تو بیٹے میں ہی ہے. پہلی دوسری تیسری 1 مہینے تک اتنی برائیاں جڑ دیتا, کہتا وہ بڈھے کا کہنا مت مانی, ہو ایسے ہی ہے. اور بڑھیا کا کہنا, جب تو ہی بڑھیا بڈھا اپنے ماں باپ کو کہے گا تو تیری بیوی کیا چھوڑے گی بول. اور بیوی میں حق کیا, تجھے پیدا کیا, تو اپنی ماں کے کپڑے دھو, تو اپنے باپ کے کپڑے دھو. اگر تیری بیوی تجھ سے محبت کرتی ہے تو کان کھول کے سن لے, تیرے ہاتھوں سے کپڑے چھین لے گی, یہ کہے گی نہیں میرا حق ہے میں کپڑے دھو. اور جب تو گالی دے گا تو تیری بیوی زہر دے دے گی. اتنے بڑے نالائق ہو گئے, اللہ معاف فرما, کیا ہوگا حضرت کیسے کیا, اتنے بڑے نالائق, 1-2 ایکڑ زمین کے چکر میں کسی نے اپنے ماں باپ کا گلا گھونٹ دیا, گلا. ایسے ہیں, خبریں ہیں ہمارے پاس. اگر کہو تو گاؤں کا نام بتا دوں, شخص کا نام بتا دوں, لیکن نہیں بتاؤں گا. دیکھ رہا ہو کتنے چینل ہیں یہاں پہ. ذرا سوچنے کی بات ہے, سوچنے کی. اللہ اللہ ذرا غور کرو, میری طرف توجہ دو. وہ موٹر سائیکل پہ بات کرنے والوں, موٹر سائیکل والوں ادھر آؤ بیٹا, میرے چاند میرے لال, ادھر آ کے بیٹھو. موٹر سائیکل تمہاری کوئی لے کے نہیں بھاگ جائے, اتنی اچھی نہیں. آؤ کھٹارا موٹر سائیکل اور بیٹھو گے اس میں صاحب, تمہاری زیادہ کھٹارا میری ہے. توجہ رکھو, توجہ. چلو اب بات مت کرو, اب تمہاری تقریر تھوڑی ہے, میری ہے, چپ جاؤ. توجہ رکھو, توجہ. اللہ, حالات تو دیکھو. حضرت اویس قرنی 20 سال تک نبی سے ملنے لے گئے. ماندی تھی, ماں کے سر میں تیل ڈالتے تھے, آئے ہائے, ماں کے سر میں کنگھی کرتے تھے, ماں کے بال سنوارتے تھے. کون ہے یہ بیٹا؟ ہماری تمہارے ماں بڑی محنت کر کے ٹیلز پتھر لگا لیے, اگر ابا کو کھکار آ جائے یا ماں کو کھکار آ جائے تو موٹیاں آ کر کے نکل جاتا. اور اسی ماں نے معلوم ہے تمہاری لیٹرین 2 سال ہاتھ میں لے کے دھوئی ہے. ذرا سوچو سوچو. حضرت اویس قرنی ملنے لے گئے, ماں کی خدمت کرتے رہے, ماں کی خدمت. اندھی ماں دعا کرتی رہتی تھی. ایک دن نبی کے عشق کے سمندر میں اور زیادہ ابال آیا, دیوار سے بیٹھے ہوئے رونے لگے. سانسیں بڑی بڑی ہو گئی, ماں نے پہچان لیا. ماں بولی بیٹا اویس کیا بات ہے ذرا بتا. ارے تیری ماں بھی زندہ ہے. اندھی ماں بولی اویس, او اویس. جی ماں. کہا میرے لال تو رو رہا ہے, ادھر آ میرے پاس آ. ماں کے گھٹنوں پہ ہاتھ. اندھی ماں بیچاری ٹٹول ٹٹول کے پیار کر رہی, کہہ رہی ہے میرے لال ابھی تیری بلائیں سر پہ لینے کو تیری ماں زندہ ہے. بول کیا چاہیے, کیوں رو رہا, بول. کہا ماں نبی کی یاد آنے لگی. تم کبھی روئے نبی کی یاد میں؟ کبھی خود کی طبیعت خراب ہے تو رو کے حضرت بڑا بیمار ہوں, بچوں کی طبیعت خراب, رات بھر پتھری نے درد کرا, روتا رہا.
اچھا سارے کام روتا ہوا دعاؤں کے لیے حضرت پتا چل جانا سید صاحب حضرت دعا کریو میرا کاروبار اچھا نہیں چلا, دعا کریو بیٹے نہیں ہے بیٹی ہے, دعا کریو حضرت بچوں کی شادی نہیں. ایک بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں آتا کہ دعا کریو حضرت میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. آتے ہی نہیں دعا کرانے والا. جو اصلی دعا ایسا لگتا ہے نیکیوں سے اس کے گودام بھرے پڑے, اور اتنے گودام پڑے 8ویں دن نماز پڑھنے جاتا 8ویں دن, اور نعرہ لگانے کا نمبر آ جائے نا تو سب سے بڑا جنتی یہی ہے, کود کے نعرہ لگائے. اور 8 دن میں پہلے, اور میری بہنیں تو پہلے خوب نماز پڑھتی تھی, قرآن بھی پڑھے, مگر یہ بھی اتنی سنیچر ہو گئی ہے بعد 8 دن تک نہیں نہاتی ہے. ہاں 8 دن نہا کے عورتوں کو اکٹھی کر لے گی, کہی چلو 10 بیویوں کی کہانی ہے, 10 بیویوں کی کہانی, اور وہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. اچھا تمہیں یہی بات اچھی لگی؟ اچھا اب تمہارے تو مقتدی ہے, تم تو کرو گے ان کا فیصلہ. لیکن سنو, پہلے گھروں سے قرآن کی تلاوت, فجر کی نماز پڑھتی تھی میری بہن, اس کے بعد چائے بنتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی چائے کا ذائقہ الگ ہوتا تھا. اب تو فجر کی نماز پڑھتی تھی, تہجد پڑھتی تھی, چہرے پہ نور ہوتا تھا, سمجھے, آنکھیں سرخ اچھی, مطلب اللہ کا دیا ہوا نور اس کا الگ ہی میٹر ہوتا ہے, سمجھے. رات کو قرآن پڑھ کے سوتی تھی, بچوں کو آدھا گھنٹہ بتاتی تھی تم کلمہ سناؤ, نبی کی بیٹیوں کا یہ نام ہے. یہ ساری چیزیں میری بہنیں گھر میں, اور اب تو رات کے 2 بجے تک موبائل پڑھی ہے, رات کے 2 بجے تک, صبح کو 8 بجے اٹھے گی منہ سڑا ہوا لے کے, 8 بجے جو بول جائے اسی کی خیریت نہیں. تم کہتے ہو بھوت نہیں ہے, گھروں میں دیکھ لو کتنے بھوت ہیں. 8 بجے سو کے اٹھے گی, 8 بجے غصہ یہاں رہے گا, یہاں کوئی بول تو جائے, پورے گھر سے اکیلی لڑ رہی ہے. اپنا طریقہ بدلو, اپنے حالات بدلو, حالات. حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی میرے لال کیا بات ہے؟ اویس قرنی بولے ماں نبی کی یاد آ رہی ہے. اعلی حضرت کیا بولے سنا دوں؟ ہاں نہ تو بولی دو, اچھا یہ بھی نہ بولو تو سری ہلا دو. اعلی حضرت کیا بولے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ماں نے کہا میرے لال آقا سے بہت پیار کرتے ہو, بہت محبت کرتے ہو. کہا ماں ایک مرتبہ تو دیدار کر ہی لیتا. حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی جا میرے لال جا, تجھے اجازت ہے نبی کا دیدار کر لے. حضرت اویس قرنی بولے سننے کی بات ہے اب. حضرت اویس قرنی بولے نہیں میری ماں نہیں جا سکتا. تمہیں کھانا کون کھلائے گا, پانی کون پلائے گا, تمہارا ہاتھ پکڑ کے کون لے کے جائے گا, تمہارے سر میں کون تیل ڈالے گا؟ ماں وہ تو پیدل کا راستہ 2-3 دن لگیں گے, ماں بھوکی کیا ہوگا تمہارا؟ کہا نہیں میرے لال جا چلا جا. ارے یہ ماں ہے ماں جو سامنے سے بھوکا رہنا گوارا کر رہی ہے, مگر بیٹے کو روتا ہوا نہیں دیکھ رہی ہے. اللہ اللہ. اویس قرنی بولے نہیں ماں نہیں جا سکتا, میرے نبی کا غلام اویس قرنی کی ماں کہنے لگی بیٹا اب میرا حکم ہے جاؤ نبی کی بارگاہ میں جاؤ. اب ماں کا تو کہنا مان نہیں ہے, حکم ہے. تم اپنے گریبان میں نوجوانوں جھانک کے دیکھو تم کتنا کہنا مانتے ہو ماں کا. کہا جاؤ. اویس قرنی بولے ماں اگر حکم ہے تو جانا, مگر ماں دل پہ پتھر رکھ کے جا رہا ہوں, ماں کیسے جاؤں؟ کہا میرے لال جاؤں
قرنی نے ہاتھ چومے، سر پہ ہاتھ رکھوایا اور کہا جاؤ میرے لال جاؤ۔ اویس قرنی چلے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے، دروازے پہ پہنچے، ماں نے آواز دے دی، کہا اویس، او اویس۔ ماں کے لیے تو وہی بچہ۔ کہا جی ماں۔ کہا میرے لال جا رہے ہو؟ کہا ماں آپ ہی کا تو حکم ہے۔ کہاں بیٹے جاؤ مگر اپنا خیال رکھنا۔ اللہ، ماں کے سامنے موت ہے مگر پھر بھی کہہ رہی اپنا خیال رکھنا۔ اب اویس قرنی دروازے سے 2 قدم رکھے، پھر ماں نے آواز دے دی، کہا بیٹا اویس۔ کہا جی ماں۔ کہا بیٹا جا رہے ہو؟ کہا جی ماں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا جا تو رہے ہو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میرے لال تمہیں راستے میں تکلیف نہ ہو، میں دعا کروں گی، مگر سنو بیٹا میری ایک بات مان لینا۔ کہا کیا؟ کہا تم سیدھے نبی کے شہر میں جانا، نبی کی چوکھٹ پہ جانا، نبی کی چوکھٹ کو بوسہ دے لینا، اور پھر نبی کو جی بھر کے دیدار کر لینا، اور اپنی اندھی ماں کا نبی کو سلام کہہ دینا۔ اب جملہ سنو۔ کہا اور میرے لال سنو، اگر اتفاق سے نبی گھر میں نہ ہو تو تم رکیو مت، سیدھے واپس آ جانا، اس لیے تمہاری ماں اپنے بیٹے کے لیے گھر پہ تڑپ رہی ہے۔ اللہ، بڑا جملہ ہے یہ۔ حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہا ہے، گھر سے نکلے دعائیں کر رہے، مولا میری ماں کی حفاظت کرنا۔ ایک طرف خوشیاں نبی سے ملاقات، ایک طرف غم ماں کا کیا ہوگا۔ حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے، جب ریت سے گزرے، کہو ریت بالو تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بلے، درختوں کو دیکھا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بلے، پانی کو دیکھا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بلے، ذرات دیکھے، چاند ستارے دیکھے، ساری چیزیں دیکھی، یہی کہا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بلے۔ بریلی کے امام بولے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مطلق اعلی حضرت، اعلی حضرت مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمان، نعرہ رسالت۔ کہتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر یہ عاشق رسول چلا، سمندر کی طرف دیکھا، کہا تجھے طغیانی ملی میرے نبی کے صدقے میں، آسمان کی طرف دیکھا، تجھے بلندی ملی میرے نبی کے صدقے میں، ستاروں اور سورج کی طرف دیکھا، یہ روشنی ملی میرے نبی کے صدقے میں۔ اب پھر بریلی کا امام بولا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ذرا پیار سے بولو، پیچھے والے بھی بولو، جو اکرو بیٹھے ہیں وہ بھی بولو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا سچا ہمارا نبی۔ آپ لوگ بول دو نا ہمارا نبی، اور آقا کہتے ہیں میرا غلام، بن گیا کام، ہو گیا بیڑا پار۔ اب تو کہو گے ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ دیکھتا ہوں کون کون نہیں کہے گا، صرف ایک ہی آدمی بولے اور کوئی نہیں، ایک ہی آدمی بولے، اپنے مولا کا پیارا
دونوں عالم کا دولہ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی اور پر نہ بدلے نہ بدلا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اللہ حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے مدینہ شریف پہنچ گئے اللہ قدم رکھا مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ارے سر کا موقع ہے سے پہلے والا کیا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے یہ حاجیوں کے لیے ارے سر کا موقع حضرت اویس قرنی کبھی اس دیوار کو چومے کبھی اس کو چومے کبھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیوانہ کیا کر رہا دیواریں چوم رہا مگر وہ دیواریں نہیں چوم رہا تھا وہ نگاہ مصطفیٰ چوم رہا پتہ نہیں کون سی دیوار پر میرے نبی کی نگاہ پڑی ہو حضرت اویس قرنی مدینہ شریف میں نبی کے گھر پہنچ گئے چوکھٹ پہ اللہ چوکھٹ کو بوسہ دیا چوکھٹ کو بوسہ دینے کے بعد اب کیا کریں کیسے بلائیں آقا کو دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آواز نہیں آئی پھر دوبارہ کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پھر آواز نہیں تیسری مرتبہ پھر کہا تو پوری دنیا کے مومنوں کی امی جان بول پڑی حضرت عائشہ صدیقہ بولی سارے مومنوں کی ماں کون ہے دروازے پر پہچان گئے یہ ماں عائشہ بول رہی ہیں اللہ حضرت عائشہ سے کیا وقت تھا یار